سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کریک ڈاؤن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گیٹ کے باہر ان کے ساتھی بلیک کیٹس کمانڈوز ان کے منتظر تھے۔ اس مرتبہ وہ لوگ دو گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروپ کرنل گوپال کرشنا اور تینوں زیر حفاظت محافظوں کے ساتھ راہ کے مقامی سیف ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا، اور دوسرا گروپ جس میں تینوں جیپیں اور 15 کمانڈوز موجود تھے دوسرے مشن پر میجر رائے کی سرکردگی میں چل دیا۔ میجر رائے نے جان لیا تھا کہ کرنل کمانڈنٹ رستوگی نے انسپیکٹر تیرتھ رام کو جیپ کے نزدیک ہی رک کر انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، اور اب وہ اس علاقے میں موجود کسی پیٹرولنگ پارٹی سے رابطہ کر کے انہیں تیرتھ رام کو ریڈ 20 تک پہنچانے کے لیے کہے گا۔ وہ لوگ کسی اور کے انسپیکٹر تیرتھ رام تک پہنچنے سے پہلے ہی اس تک پہنچنا چاہتے تھے اور اس علاقے کے چپے چپے سے انہیں واقفیت حاصل تھی۔ میجر رائے اور کرنل کرشنا کو اپنے کمرے میں لٹکے نقشے کے ذریعے رستوگی نے یوں بھی اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ وہ کس راستے فرار ہوئے ہیں اور اس وقت انسپیکٹر تیرتھ رام کس جگہ مدد کا منتظر کھڑا ہے۔ انہیں نہ صرف تیرتھ رام کا بولو رام کرنا تھا بلکہ اس 8-10 کلومیٹر کے علاقے میں موجود جہانگیر کو بھی زمین کے پاتال سے باہر نکال کر لانا تھا۔ ان کے ہاتھ آئی ہوئی سونے کی چڑیا نکل چکی تھی اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ مقامی مجاہدین کے خوف سے گو کہ رات کو سیکیورٹی فورسز کے لوگ اپنے محفوظ ٹھکانوں میں دبک جاتے تھے اور اکثر مقامات پر نائٹ پیٹرولنگ سے بھی اعتراض برتتے تھے، لیکن آج کرنل گوپال کرشنا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ صبح کا انتظار نہیں کر سکتا تھا اور انہیں آج ہی جہانگیر کو تلاش کرنا تھا، جس کے لیے کرنل گوپال کرشنا ایک بڑا سرچ آپریشن ترتیب دینے جا رہا تھا، لیکن اسے کوئی بھی کارروائی میجر رائے کی طرف سے تیرتھ رام کو اوپر بھیجنے کے بعد ہی شروع کرنی تھی۔ انسپیکٹر تیرتھ رام بڑا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے کمانڈنٹ کو کیسے منہ دکھائے گا۔ ریڈ 20 میں اس کی خاص شہرت تھی اور ہر شخص اس سے دب کر رہتا تھا، لیکن آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا تھا، کیا اس کے بعد بھی اس کو وہی عزت مل سکے گی؟ یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ طویل رخصت پر چلا جائے گا اور دوبارہ اپنا سارا زور لگا کر بی ایس ایف میں واپس آئے گا۔ یہی کچھ سوچ کر جب اسے دور سے کچھ جیپوں کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں، اس نے یہی سمجھا کہ اس کے لیے مدد آ گئی ہے۔ ایک جیپ اب اس کے بالکل نزدیک آ کر رک گئی تھی۔ انسپیکٹر تیرتھ رام نے آخری منظر یہی دیکھا کہ جیپ میں بلیک کیٹس کے کمانڈوز سوار تھے جو اپنے سروں پر لپیٹے کالے رنگ کے بڑے بڑے رومالوں سے پہچانے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی دانست میں آگے بڑھ کر صورتحال واضح کرنا چاہی، لیکن اس کی یہ حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ بیک وقت 3 اوزی گنوں کے منہ اس کی طرف ہوئے اور انہوں نے شعلے اگلنے شروع کر دیے۔ انسپیکٹر تیرتھ رام کو چند سانسوں کی مہلت بھی میسر نہ آ سکی۔ وہ جانے کب کا مر چکا تھا، لیکن حملہ آوروں نے اپنی میگزینیں خالی کرنا ضروری خیال کیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مشن ہے، قتل و غارت گری، اور انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ مرنے والا ان کا ہم مذہب، ہم وطن یا کوئی اور ہے۔ وہ صرف مارنے اور تباہی پھیلانے آئے تھے۔ پچھلی جیپ میں موجود میجر رائے نے باہر نکل کر انسپیکٹر تیرتھ رام کی موت کی تصدیق کی، اس کے مردہ جسم کو ٹھوکر ماری، بزدل، سالہ، اور یہ کہا۔ اس نے 2-3 گالیاں بھی تیرتھ رام کو دیں، اور اس کے ساتھ آنے والے بلیک کیٹس نے انسپیکٹر تیرتھ رام کی تمام جیبوں کی تلاشی لینے کے بعد اس کی لاش اٹھا کر اس جیپ میں پھینکی جس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ پھر وہ دھکا لگا کر جیپ کو سڑک کے کنارے تک لے آئے، جہاں سے انہوں نے لاش جیپ سمیت نیچے لڑکا دی۔ نیچے ہزاروں فٹ کی گہرائی میں جیپ گرنے سے زوردار دھماکہ ہوا اور جیپ نے آگ پکڑ لی۔ انسپیکٹر تیرتھ رام کا کریا کرم اس کے ہم وطنوں نے یہیں کر دیا تھا، جس کے ساتھ ہی میجر رائے کی طرف سے کرنل گوپال کرشنا کو اوکے سگنل مل گیا۔ گوپال کرشنا اس وقت مقامی ایریا کمانڈر کے آفس میں موجود تھا، جہاں اس نے ساری صورتحال سمجھانے کے بعد اسے فرار ہونے والے خطرناک دہشت گرد جہانگیر کی گرفتاری کے لیے خصوصی سرچ آپریشن کی درخواست کی تھی۔ مقامی جی سی او کو اس بات کا علم تھا کہ اسے بادل نخاسا ہی صحیح اس درخواست پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے درخواست کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ راہ کا مقامی کمانڈنگ آفیسر تھا۔
جس کے سامنے بڑے بڑے جرنیل بھی دم نہیں مار سکتے تھے۔ اگلے 15 منٹ کے بعد 2000 بھارتی فوجیوں اور بلیک کیٹس کمانڈوز پر مشتمل خصوصی دستے مختلف گروپس میں تقسیم ہو کر 10 کلومیٹر علاقے کو اس طرح گھیرے میں لے رہے تھے کہ وہاں زمین پر رینگنے والے حشرات الارض بھی ان سے بچ کر نہ جا سکیں۔ ان فوجیوں میں سے بیشتر کا تعلق بھارتی مسلح افواج کی کمانڈو یونٹس میں سے تھا، جنہیں بطور خاص ان علاقوں میں اس نوعیت کی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹروں کی مدد نہیں لے رہے تھے، کیونکہ بھارتی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق مجاہدین کے پاس طیارہ شکن گنیں بھی آ گئی تھیں، اور یہ گنیں انہوں نے کہیں اور سے نہیں بلکہ بھارتی فوج پر کامیاب حملہ کرنے کے بعد ان سے چھینی تھیں، جنہیں استعمال کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ریڈ 20 انٹیروگیشن کیمپ کے گردا گرد 15-20 کلومیٹر تک بڑا خطرناک علاقہ تھا۔ کہیں ڈھلان زمین تھی، کہیں عمودی چٹانیں اور گہری کھائیاں، اور اس کے ساتھ ہی ہموار پہاڑی سلسلہ جس کا اختتام گھنے جنگل میں ہوتا تھا۔ بھارتی کمانڈوز اپنے ہاتھوں میں روشن اور طاقتور ٹارچیں پکڑے بڑے منظم طریقے سے سارے علاقے میں پھیل کر ایک سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی ٹارچوں نے رات کو دن میں تبدیل کر دیا تھا۔ جہانگیر نے اس اطمینان کے بعد کہ وہ ریڈ 20 سے باہر آ چکے ہیں، ترپال اپنے اوپر سے ہٹا دی تھی، لیکن اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی تھی۔ وہ جیپ کے پچھلے حصے میں اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ انسپیکٹر تیرتھ رام کو اندرونی شیشے میں دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ خبردار، اگر کوئی چالاکی دکھائی، جیپ کے ریڈیو سے ملنے والے کسی بھی میسج کا جواب نہیں دینا۔ چپ چاپ اس سڑک پر چلتے جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں جیپ نہ روکنا۔ اس نے قریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی انسپیکٹر تیرتھ رام کی گردن پر ریوالور کی نال جماتے ہوئے حکم دیا۔ انسپیکٹر تیرتھ رام کے لیے پیچھے دیکھنا اس لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ یہاں ایک لمحے کی غفلت سے وہ ہزاروں فٹ گہری کسی بھی کھائی یا ندی نالے میں جیپ سمیت گر سکتا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے صرف ایک منظر دیکھا کہ جہانگیر نے ہاتھ بڑھا کر جیپ کے اندرونی منظر دیکھنے والے شیشے کا رخ اس طرح موڑ دیا تھا کہ اب اسے اپنے پیچھے ہونے والی کسی حرکت کا احساس ہی نہ ہو سکے۔ اس علاقے میں ایک ہی چھوٹی سی سڑک بنی ہوئی تھی، جو سانپ کی طرح پہاڑی سلسلے اور گھنے درختوں کے درمیان سے چکر کاٹ کر گزر رہی تھی۔ جہانگیر نے تھوڑی دیر میں ہی ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زیادہ عرصے تک اس کے فرار کی خبر چھپی نہیں رہے گی، اور بھارتیوں کو علم ہو جائے گا، جس کے بعد وہ بڑے پیمانے پر اس کی تلاش شروع کر دیں گے۔ اس کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو جانا ممکن تھا۔ یوں تو اس کی قوت ایمانی تھی یا پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت، جس نے اب تک اس کے جسم و جان کا رابطہ استوار کر رکھا تھا اور اس کو بھی روبہ عمل کیا ہوا تھا۔ عام حالات میں اتنا تشدد برداشت کرنے کے بعد کسی کے اعصاب قائم رہ جانا ہی غنیمت ہوتا۔ اس نے زیادہ توقف کیے بغیر اگلے موڑ پر، جب جیپ کی رفتار سائیکل کی رفتار سے بھی کم ہو گئی تھی، اپنی تمام تر توانائیاں جمع کیں اور اللہ کا نام لے کر جس پوزیشن میں وہ لیٹا تھا اسی پوزیشن میں خود کو کھلی جیپ سے باہر لڑکا دیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی اور اندازے کی درستگی کہ وہ کسی پتھریلی چٹان کے بجائے جنگلی گھاس کے نرم بستر پر گرا تھا، اور گرنے سے چوٹ کا زیادہ احساس اس لیے بھی نہ ہو سکا کہ اب اس کا جسم مسلسل اذیت برداشت کرنے کے بعد ایک طرح سے چوٹ پروف ہی ہو گیا تھا۔ ریوالور اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کیونکہ اب یہی اس کا آخری اور واحد ہتھیار تھا۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس میں کتنی گولیاں موجود ہیں، اور اگر وہ کسی جگہ دشمن کے گھیرے میں آ گیا تو اس معمولی ریوالور سے ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ البتہ ایک فیصلہ اس نے ضرور کر لیا تھا کہ اس مرتبہ دشمن کے ہاتھ زندہ گرفتار نہیں ہوگا۔ زمین سے اٹھتے ہوئے ایک مرتبہ تو اس کے بدن کے روئیں روئیں نے اتنا شدید احتجاج کیا کہ جہانگیر کو اپنی جان نکلنے کا احساس ہوا، لیکن اس نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے وہ اپنے قدموں پر مضبوطی سے جم کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، وہ کہاں ہے، مجاہدین کے ٹھکانے کہاں ممکن ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایک امید ضرور تھی کہ اگر وہ کسی طرح بانڈی پورہ، سوپور، سری نگر یا کسی بھی اور شہر تک پہنچ جائے تو اس کی رسائی کمانڈر مختار تک ہو جائے گی۔ اس کی جسمانی حالت بظاہر ایسی تھی کہ اسے فوراً طبی امداد درکار تھی، لیکن یہاں تو صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ اسے زندگی کے لیے طویل جد و جہد لڑنی ہے، اور ذہنی طور پر اس نے خود کو اس جنگ کے لیے تیار کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ کہاں جاؤں، کون سی سمت اختیار کروں، یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ شام کا مل گجا اندھیرا اب تاریک ہونے لگا تھا۔
چاند کی شاید درمیانی تاریخیں تھیں، ورنہ تو ان حالات میں یہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کی، اور پھر اس کے بھروسے پر اپنے سامنے موجود ایک اونچے پہاڑ کو اپنی منزل تصور کر کے اس سمت اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اسے ایک بات کا علم تھا کہ پہاڑ کے دامن میں عموماً کوئی آبادی ضرور ہوتی ہے، اور عین ممکن تھا کہ اسے کوئی بکروال ہی مل جائے جس سے کچھ مدد لے سکے۔ اس کا ایمان تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں اکثریت مجاہدین کا ساتھ دینے والوں کی ہے، اور کسی بھی آبادی تک اگر پہنچ گیا تو وہ لوگ بھارتی فوج سے اسے بچانے کے لیے کچھ بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے ایسی ایسی کہانیاں سنی ہوئی تھیں کہ بھارتی فوج کی قید سے فرار ہونے والے کسی بھی مجاہد کے ایک مرتبہ کسی آبادی تک پہنچنے کے بعد اسے دشمن سے بچانے کے لیے وہاں کی ماؤں اور بہنوں نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کیں جن کی مثال ملنا مشکل تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا اور ستارے نکل آئے تھے۔ اس نے اپنی دانست میں مغرب کی سمت اختیار کی تھی اور ایک ستارے کو رہنما مان کر اندازے سے اپنی سمت درست رکھ کر چل دیا تھا۔ اگر اس نے انٹیروگیشن سینٹر کے اس سپاہی کے لانگ بوٹ، جرابیں اور جرسی نہ پہنی ہوتی تو شاید اس کے لیے اگلے چند قدم اٹھانا بھی ممکن نہ ہوتا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں، لیکن فی الوقت سوائے صبر کے اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد، جان توڑ اور تکلیف دہ سفر کے بعد، وہ اس پہاڑ تک پہنچ گیا جس کو عبور کر کے اس نے دوسری طرف اترنا تھا، اور اب اپنی تمام تر توانائیاں مجتمع کر کے اس نے بلندی کی طرف سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ دوران تربیت اسے یہاں اگنے والی گھاس سے آگاہ کیا گیا تھا جس سے وہ ان حالات میں اپنے جسم و جان کا رشتہ استوار رکھ سکتا تھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے مطلوبہ گھاس مل گئی تھی جس کو چوس چوس کر وہ قدرے توانائی حاصل کر رہا تھا۔ چند گز چڑھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کو سانس لینے کے لیے رکتا اور اپنی توانائیاں بحال ہونے کے بعد دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیتا۔ شاید قدرت کو بھی اب اس کی حالت پر رحم آنے لگا تھا، یا پھر اس کی استقامت کا انعام دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا، کیونکہ اچانک ہی اس کی نظر اپنے راستے میں آنے والے اس جنگلی بیر کے درخت پر پڑی جس کی پھلوں سے بھری ہوئی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ جہانگیر نے اس تائید خداوندی پر سجدہ شکر ادا کیا، اور نہ صرف بیر کھائے بلکہ اپنے فیرن کی جیبیں بھی ان سے بھر لیں۔ اسے قدرے توانائی کا احساس ہونے لگا تھا۔ قریباً آدھا گھنٹہ مزید اونچائی کا سفر طے کرنے کے بعد اب وہ قدرے ڈھلوان جگہ پر پہنچ گیا۔ اس نے اس پہاڑ کے اس حصے میں کھڑے ہو کر نیچے نظریں دوڑائیں، اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کے تیز ہونے کا احساس ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں روشنیاں چاروں طرف بکھرنے سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بھارتی فوج کے وہ کمانڈوز ہیں جو رات کو سرچ آپریشن پر نکلتے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ دشمن اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے اپنی رفتار بلندی کی سمت اور بڑھا دی۔ تیز چلنے سے اس کا سانس پھولنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے جسم و جان سے بے نیاز ہو کر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ 15-20 منٹ مزید بلندی کی طرف سفر کرنے کے بعد اسے گھنے درختوں کے جھنڈ میں ایک طرف آگ سلگتی دکھائی دی۔ چند لمحوں کے تذبذب کے بعد اس نے اس طرف قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پستول ہاتھ میں تھامے اپنی دانست میں وہ بڑی ہوشیاری سے جھاڑیوں کی آڑ لیتا اس طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک ہی اس کی گردن سے ایک ٹھنڈی نال چپک گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہینڈز اپ! جہانگیر کو اس کے ساتھ اپنی پشت سے آواز سنائی دی۔ اس نے پستول سمیت ہاتھ اٹھائے تھے جب اچانک اس کی کمر پر زوردار لات لگی اور وہ منہ کے بل سامنے گر پڑا۔ پستول کو مت چھونا! دوبارہ آواز سنائی دی۔ اچانک گرنے سے پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ جہانگیر کے اوسان ایک لمحے کے لیے بھی خطا نہیں ہوئے تھے، حالانکہ یہ حادثہ اچانک اور انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح اچانک پھر دشمن کے قابو آ جائے گا۔ کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اوپر اٹھا لو! حملہ آور، جس کی ابھی تک جہانگیر نے شکل نہیں دیکھی تھی، اس سے مخاطب ہوا۔ جہانگیر کے لیے فی الوقت اس کے حکم پر بلا چوں چرا عمل کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بھی سر سے بلند کر لیے۔ اب حملہ آور اس کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آیا۔ اس نے سب سے پہلے جہانگیر کی پستول پر قبضہ کیا۔ حملہ آور کی شکل اور کپڑوں پر نظر پڑتے ہی جہانگیر نے سکھ کا سانس لیا۔ شاید وہ غلط فہمی میں مارا گیا تھا، کیونکہ اس کے جسم پر BSF کی وردی تھی۔ شاید یہ مجاہدین کی کوئی نگران پوسٹ تھی۔ ایسی نگران پوسٹیں مجاہدین ان پہاڑی راستوں پر بنا کر فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھا کرتے تھے۔ کون ہو تم؟
مجاہد اب اس کے سامنے آ گیا تھا اور اس کی طرف گن کا رخ کیے اس سے مخاطب تھا۔ میں وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، جہانگیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجاہدین نے قدر حیرانگی سے پوچھا۔ میں آپ ہی کا ایک ساتھی ہوں، یہ کہتے ہوئے جہانگیر نے ہاتھ گرا دیے۔ مجاہد نے ابھی تک اس کی طرف بندوق سیدھی کی ہوئی تھی، وہ شاید کسی تذبذب کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میرا نام جہانگیر ہے۔ جہانگیر نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے اپنا نام نکلا، حملہ آور مجاہد نے اپنی بندوق زمین پر پھینکی اور جہانگیر بھائی کہتا ہوا گرم جوشی سے اس کے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ اف میرے خدایا، مجھ سے کتنی بڑی بھول ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کو کون نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زمین پر گرا پستول اٹھایا اور احترام سے اس کو تھما دیا۔ اس طرف آ جائیے، آپ زخمی دکھائی دیتے ہیں، شاید آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ مجاہد نے اسے آگے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خیمے میں بیٹھے تھے جس کے ایک کونے میں انگیٹھی سلگ رہی تھی۔ مجاہد نے زمین پر بچھا تولیا اس کے نزدیک کر دیا اور اسے زبردستی وہاں بٹھا دیا تھا۔ اس نے اپنا تعارف حسن کے نام سے کروایا تھا اور اپنا تعلق کشمیری مجاہدین کی تنظیم سرفروش سے ظاہر کیا تھا۔ اس نے جہانگیر کو بتایا کہ اس علاقے میں ان کی تنظیم زیادہ کارروائیاں کرتی ہے اور انہوں نے یہاں پہاڑ کی بلندی پر اپنی نگران پوسٹ قائم کر رکھی ہے، کیونکہ پہاڑ کے دوسری طرف ان کا ہائیڈ آؤٹ ہے، جس سے ملحقہ گاؤں کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہے۔ حسن نے جہانگیر کو بتایا کہ مجاہدین کے حلقوں میں اس کے نام کی شہرت ہے اور وہ لوگ بھی اس بات سے پریشان تھے کہ جہانگیر دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن انہیں امید نہیں تھی کہ اسے یہاں سری نگر کے نزدیک لا کر رکھا جائے گا۔ شاید دشمن نے حفظ ما تقدم کے طور پر اسے سوپور سے دور رکھا تھا تاکہ مجاہدین کو اس بات کا علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ بھارتیوں کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ جہانگیر کی گرفتاری مجاہدین کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، اور جیسے ہی انہیں یہ علم ہوا کہ اسے کسی انٹیروگیشن سینٹر میں رکھا گیا ہے تو وہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر اس انٹیروگیشن سینٹر پر حملہ کریں گے۔ حسن کی زبانی ہی جہانگیر کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ سوپور سے دور سری نگر کے نواح میں واقع راہ کے خصوصی انٹیروگیشن سینٹر ریڈ 20 سے فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اس نے جہانگیر کو بتایا کہ اس تفتیشی مرکز سے اس کا فرار کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ آج تک یہاں سے فرار تو دور کی بات، کوئی مجاہد اگر زندہ بھی آیا ہے تو اپنے مکمل جسم کے ساتھ نہیں۔ اس انٹیروگیشن میں آنے والے کو یا تو بے پناہ تشدد کے بعد جان سے مار کر ان کی لاش کسی ندی نالے کی نظر کر دی جاتی ہے، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر انہیں نشان عبرت بنا کر کسی جیل میں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ حسن نے اسے بتایا کہ اگر کوئی بے گناہ بھی یہاں پہنچ جائے تو بھارتی اسے بھی زندہ باہر نہیں جانے دیتے۔ اس نے جہانگیر کے عزم و ہمت اور حوصلے پر اسے بے پناہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، واقعی آپ کے متعلق جو سنا تھا آپ کو ویسا ہی پایا۔ ہمارے مقامی مخبر نے اطلاع دی تھی کہ ریڈ 20 سے کوئی مجاہد انسپیکٹر ہلاکو کو یرغمال بنا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہمیں تو اس اطلاع پر یقین ہی نہیں آیا تھا، لیکن یہ آپ ہوں گے یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ سے ابھی تحریک آزادی کے لیے کوئی اہم خدمت لینی ہے۔ حسن بھائی، آپ کا شکریہ، میں چاہتا ہوں میرے نظم کو جلد ہی میرے متعلق اطلاع مل جائے، وہ بہت پریشان ہوں گے۔ جہانگیر نے کہا، آپ مطمئن رہیں، اب آپ اللہ کے فضل سے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں۔ جب ہمارے سرفروش ساتھیوں کو علم ہوگا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں تو انہیں کتنی خوشی ہوگی۔ کاش آپ اس کا اندازہ کر سکتے۔ فی الوقت تو آپ سب باتوں کو بھول جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے نزدیک ہی دھرے ایک سماورہ سے ایک کپ میں قہوہ انڈیلنا شروع کر دیا، پھر گرم گرم قہوے کی پیالی اس کو تھما دی۔ یہاں شاید کھانے پینے کا ذخیرہ موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جہانگیر کے لیے گرم گرم کھانا تیار کر کے رکھ دیا۔ گرم کھانے اور قہوے نے اسے قدرے سکون پہنچایا اور اب اس کے زخموں سے اٹھنے والی ٹیسوں کو بھی قدرے افاقہ محسوس ہو رہا تھا۔ جہانگیر بھائی، آپ اطمینان سے سو جائیں، میں مناسب موقع دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو دوسری طرف آپ کی موجودگی سے آگاہ کرتا ہوں اور وہ یہ پیغام کمانڈر مختار تک پہنچا دیں گے۔ اس دوران آپ ہمارے مہمان رہیں، ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ ریڈ 20 میں چند گھنٹے گزارنے سے بھی آپ پر قہر کے کون کون سے پہاڑ نہیں ٹوٹے ہوں گے۔ میرے پاس یہاں ابتدائی طبی امداد کے لیے کچھ دوائیں موجود ہیں۔ کل انشاءاللہ ہمارے مقامی مرکز پر آپ کو مطلوبہ طبی سہولتیں بھی مل جائیں گی۔ آپ مطمئن رہیں، اس طرف بھارتی فوج آنے کی جرات نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے 3-4 مرتبہ وہ اس طرف آنے کی اتنی قیمت ادا کر چکے ہیں کہ اب شاید وہ اس کا تصور بھی نہ کریں۔
اس نے جہانگیر پر وہاں موجود 2 بڑے گرم کمبل ڈالتے ہوئے کہا۔ جہانگیر محسوس نہ کر سکا کہ دوران گفتگو 2-3 مرتبہ حسن نے مقامی زبان میں بات کر کے اس بات کا اندیہ لینے کی کوشش کی تھی کہ اسے یہ زبان آتی ہے یا نہیں، اور اب حسن کو یقین ہو گیا تھا کہ جہانگیر نے مقامی زبان میں بات کر کے اس بات کا اندیہ لینے کی کوشش کی تھی کہ یہ زبان آتی ہے کہ نہیں، اور اب حسن کا یقین تھا کہ جہانگیر کو مقامی زبان نہیں آتی۔ اس نے جہانگیر کے سامنے ہی دوسرے کونے میں رکھے لکڑی کے باکس سے ایک وائرلیس سیٹ نکالا اور اس پر اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر کے انہیں جہانگیر کے یہاں موجود ہونے کی اطلاع دی۔ اس دوران دونوں طرف سے ہونے والی زیادہ تر گفتگو مقامی زبان ہی میں ہوئی تھی، اور جلد ہی اس نے سلسلہ منقطع کر دیا کیونکہ اس علاقے میں بھارتی فوج کی موجودگی سے یہ شک رہتا تھا کہ وہ لوگ کہیں اس وائرلیس پیغام کو سن کر ان کے ٹھکانے کا پتہ ہی نہ لگا لیں۔ الحمدللہ جہانگیر بھائی، ہمارے ساتھیوں کے لیے آپ کی موجودگی کی خبر ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی ہے۔ وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہت بے چین ہیں، لیکن خصوصی احتیاط کرتے ہوئے فی الوقت آپ سے کسی کو رابطے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہمارے کمانڈر کوئی معمولی سا خطرہ بھی آپ کے لیے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ اب ہمارا رابطہ دوسری طرف موجود اپنے ساتھیوں سے کل ہی ہو سکے گا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا باقی سفر گھوڑے پر کریں، کیونکہ میرے نزدیک آپ کی موجودہ جسمانی حالت میں طویل سفر اختیار کرنا مشکل ہوگا۔ حسن نے سلسلہ ختم ہونے پر اسے کہا، حسن بھائی آپ مطمئن رہیں، میں بدترین حالات میں بھی اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے بوجھ نہیں بنوں گا۔ جہانگیر نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ارے جہانگیر بھائی، خدا کے لیے دوبارہ ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالیے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجاہدین آپ سے متعلق کیا جذبات رکھتے ہیں۔ حسن نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جہانگیر پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ شاید اسے حسن نے آرام کے پیش نظر کوئی نیند آور گولی بھی کھلا دی تھی۔ جلد ہی وہ نیند کی دیوی کی باہوں میں جھولنے لگا۔ سرفروش کی یہ پوسٹ راہ کی خصوصی پیشکش تھی۔ راہ نے مجاہدین کے بھیس میں آستین کے سانپ ایسی بہت سی پوسٹوں پر تعینات کیے ہوئے تھے۔ سرفروش تو ان کی پیدا کردہ جماعت تھی۔ دیگر مجاہد تنظیموں میں بھی ان کے ایجنٹ موجود تھے جو اس طرح کی حساس ذمہ داریاں حاصل کرنے کے بعد مجاہدین کی نقل و حرکت سے متعلق اطلاعات اپنے مالکان کو فراہم کر کے اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھرا کرتے تھے۔ حسن کا شمار راہ کے خصوصی ایجنٹوں میں ہوتا تھا۔ وہ بھارتی انٹیلیجنس بیورو کا انسپیکٹر تھا جسے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دے کر مجاہدین کی صفوں میں داخل کیا گیا تھا، اور اب وہ سرفروش کا ایک اعلیٰ عہدے دار تھا۔ سرفروش جو راہ کی ذیلی تنظیم تھی کے کارناموں کو بطور خاص شہرت دی جا رہی تھی، اور گزشتہ 3-4 ماہ ہی میں اس تنظیم نے کشمیری مسلمانوں کے دلوں میں بہت جگہ بنا لی تھی۔ خصوصاً سری نگر کے ان مضافاتی علاقوں میں لوگ ان کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا کرتے تھے۔ راہ کے جہاں دیدہ ایریا چیف کرنل گوپال کرشنا نے نہ صرف بڑی محنت سے یہ تنظیم قائم کی تھی، بلکہ اس کے کھاتے میں 15-20 روز کے بعد بھارتی بلیک کیٹس کی مدد سے ایک آدھ کارنامہ بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ سری نگر کے کسی بھی محلے سے کسی بے گناہ کشمیری کو اغوا کر کے جب اس پر تشدد کا بے پناہ حربہ آزمانے کے بعد راہ کو یقین ہو جاتا کہ اس بیچارے کا تعلق کسی مجاہد تنظیم سے نہیں ہے، نہ ہی اس نے کبھی آپریشنل سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے، اور محض تحریک آزادی سے ہمدردی ہی اس کا ناقابل معافی گناہ ہے، تو بھارتی سور میں اسے تشدد کے بعد ہلاک کر کے اس کی لاش کسی چوراہے پر پھینک جاتے، جس کے بعد ایک بیان اخبارات کو جاری ہو جاتا جس کی تحریر عموماً اس طرح ہوتی: سری نگر کے فلاں محلے سے گرفتار ہونے والے سرفروش تنظیم کے فلاں دہشت گرد نے پولیس کی حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس بیچارے دہشت گرد کے کھاتے میں وہ 1-2 ایسے کارنامے ڈال دیا کرتے تھے جو کشمیر کے سیدھے سادھے عوام کے دلوں میں اس کا احترام ایک ہیرو کی حیثیت سے کروا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سرفروش کے لیٹر پیڈ پر اخبارات کو ایک بیان جاری ہو جاتا جس میں اپنے اس شہید کی عظمت کا سلام کر کے اس کے کارناموں پر اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا، اور سرفروش کی طرف سے اپنے اس عہد کی تکرار کی جاتی کہ وہ کشمیر کو بھارتی استبداد سے آزاد کروانے والے اپنے عزم پر ڈٹے رہیں گے اور اپنی ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی اگر کسی دوسری مجاہد تنظیم کے کسی ذمہ دار کے دل و دماغ میں کوئی معمولی سا شائبہ بھی جنم لیتا اور وہ اپنے کسی ساتھی سے سرفروش تنظیم سے متعلق خدشات کا اظہار کر بھی دیتا، تو اس کے ساتھی سختی سے اس کے خیالات کی نفی کر دیتے اور اسے تنبیہ کر دیتے کہ سرفروش سے کشمیری عوام کی اندھی عقیدت کے پیش نظر
وہ دوبارہ کبھی ایسی کوئی بات زبان پر نہ لائے، نہ ہی اپنے ذہن میں ایسے وسوسے کو جگہ دے۔ سرفروش کا مقامی کمانڈر یامین بھی حسن کی طرح آئی بی کا باقاعدہ آفیسر تھا اور اسی کی طرح بھیس بدل کر مجاہدین کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے کاموں میں جتا ہوا تھا۔ یہ دونوں شیطان اپنے کارناموں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے چکر میں رہتے تھے، کیونکہ کوئی بھی ایسا گھناؤنا کارنامہ انجام دینے پر انہیں انعام کی خطیر رقم سے بھی نوازا جاتا تھا۔ دونوں ایک طرح سے سرفروش میں ڈیپوٹیشن پر آئے تھے اور چاہتے تھے کہ یہاں سے اپنے محک میں لوٹنے تک دولت کے انبار بھی جمع کر لیں۔ جہانگیر کے ریڈ 20 سے فرار کے فوراً بعد ہی راہ نے اس کی گرفتاری کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی تھی، اس کے تحت کرنل گوپال کرشنا نے دیگر بہت سے اقدامات کے علاوہ حسن اور یامین کو براہ راست وائرلیس میسج کے ذریعے اس خطرناک آتکوادی یعنی دہشت گرد کے فرار کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کی زندہ گرفتاری پر کم از کم 5 لاکھ روپے انعام کی رقم انہیں مل سکتی تھی۔ حسن نے جہانگیر کی آمد کو اپنے لیے بظاہر بڑا نیک شگون سمجھا تھا۔ اس کے پاس تو 5 لاکھ روپے کا ڈرافٹ آ گیا تھا جسے وہ جب چاہتا کیش کروا کر اپنی تجوری بھر سکتا تھا۔ پہلے تو اس نے اکیلے ہی 5 لاکھ روپے ہڑپ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر یامین کا خیال آنے پر اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یامین کو حصے دار بنائے بغیر کوئی چارہ نہیں، بصورت دیگر بازی الٹ بھی سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے بادل نخواستہ یہ اطلاع وائرلیس کے ذریعے کرنل گوپال کرشنا کو دینے کے بجائے یامین کو دی تھی، جس نے اسے کہا کہ جہانگیر کو رات یہیں رکھے، صبح وہ اسے اپنے ٹھکانے پر لے آئیں گے اور شام کے بعد ڈرامائی انداز میں گرفتار کروا دیں گے۔ یامین نے اسے بتایا کہ وہ حکومت کو یہی تاثر دیں گے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر جہانگیر کو گرفتار کیا ہے۔ وہ لوگ راہ کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ بٹیرے کی طرح اندھے کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ سرفروش کے کارناموں کی شہرت کے بعد اس میں معصوم اور حالات سے بے خبر مجاہد نوجوان بھی شامل ہونے لگے تھے اور راہ کے ابتدائی مرحلے پر اپنے 5-6 سرکاری ملازمین کی مدد سے قائم اس تنظیم کے مجاہدین کی تعداد 25-30 کے قریب ہو رہی تھی۔ یامین اور حسن کمال ہوشیاری سے تنظیم میں شامل ہونے والے بے گناہ مجاہدین کو خود ہی مخبری کر کے راہ کے ہاتھوں مروا دیا کرتے تھے اور انہوں نے اس طرح اپنے شہداء کی تعداد میں بھی خاصا اضافہ کر لیا تھا۔ جب سے اصلی مجاہد ان میں شامل ہوئے تھے، ان کا کام زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اپنی اصلیت کو ان مجاہدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان سے چھپانے میں صرف کرنے لگے تھے۔ یامین کی خواہش تھی کہ جہانگیر کی آمد کا علم بھی اس کے علاوہ صرف حسن تک ہی محدود رہے، کیونکہ ان کے پاس ہائیڈ آؤٹ پر اس وقت 4-5 اصلی مجاہد بھی موجود تھے اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جہانگیر کے نام سے نا آشنا ہو، کیونکہ وہ کشمیری مجاہدین کا آئیڈیل بن چکا تھا اور معمولی شک گزرنے پر یہ نوجوان یامین اور اس کے ساتھیوں کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ یامین کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ان کے جتنے زیادہ ساتھیوں کو جہانگیر کی موجودگی کا علم ہوگا، انعام کی رقم کے حصے داروں کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے صرف اس خطرے کا تدارک کرنا تھا۔ اپنے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ طے کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے حسن کا پیغام ملنے کے کچھ دیر بعد ہی علیحدہ ہو گیا۔ اس کے ساتھی مجاہد بیچارے یہی سمجھے تھے کہ ان کا کمانڈر کوئی اہم اطلاع ملنے پر کسی خاص منصوبے کے تحت ان سے الگ ہوا ہے۔ یہ بیچارے تو اپنے کمانڈر کا پیروں کی طرح احترام کرتے تھے اور خصوصی نظم کا پابند ہونے کے سبب کسی کو کمانڈر صاحب کی نقل و حرکت کی اطلاع رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ کمانڈر کے علم میں سب کی نقل و حرکت کی اطلاع ہونا ضروری تھی، تاکہ وہ جب چاہے کسی کی قربانی کا بکرا بنا کر اس کی نقل و حرکت سے راہ کو آگاہ کر کے اپنا کام بھی کرتا رہے۔ یہ پیغام اسے رات کے پہلے پہر ملا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اکیلا حسن کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اس خفیہ ٹھکانے پر موجود گھوڑے کے ذریعے سفر کا ارادہ کیا تھا۔ یہی ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے وہ اگلے روز پو پھٹنے تک جہانگیر کو اپنے گھر پر رکھ سکتا تھا، جو پہاڑ کے دوسری طرف موجود آبادی میں تھا اور جس کا علم سوائے راہ کے اور کسی کو نہیں تھا۔ عام حالات میں وہ شاید کبھی اس طرح رات کو سفر کرنے کا خطرہ مول نہ لیتا، کیونکہ اس علاقے میں بھارتی فوج کی گشت کی وجہ سے عین ممکن تھا کہ وہ غلط فہمی ہی میں کسی فوجی گولی کا شکار ہو جاتا۔ رات کے اس پہر شاید ہی کوئی فوجی جوان اس کی شناخت پریڈ کا تکلف کر سکتا تھا اور اسے مشتبہ جان کر فوراً گولی مار دیتا۔ لیکن 5 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں تھی جس کا آدھا حصہ اسے ملنے جا رہا تھا، اور اس 2.5 لاکھ روپے کے ذریعے
وہ بڑے سے بڑا خطرہ بھی مول لینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ایک لمبا چکر کاٹ کر 2 گھنٹے کا زائد سفر تو طے کر لیا تھا، لیکن معمولی سا خطرہ بھی مول نہیں لیا تھا۔ رات تقریباً آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب وہ اپنے اس خفیہ ٹھکانے پر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ اس وقت جہانگیر کے علاوہ حسن بھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ خیمے کے باہر اس نے مخصوص آواز نکال کر حسن کو بیدار کیا۔ جہانگیر بھی کسی جانور کی عجیب و غریب آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پستول کی طرف گیا، لیکن اس سے پہلے بیدار ہونے والے حسن نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بندوق کا رخ خیمے کے دروازے کی طرف کر کے مقامی زبان میں کچھ کہا۔ دوسری طرف سے جواب ملنے پر اس نے سکھ کا سانس لے کر اپنی بندوق وہیں رکھ دی۔ کمانڈر صاحب آئے ہیں، اس نے جہانگیر سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جہانگیر نے اٹھنا چاہا لیکن حسن نے اسے منع کر دیا۔ آپ کا ایک دم باہر نکلنا مناسب نہیں، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ اس نے جہانگیر کو کمبل اوڑے رکھنے کی ہدایت کی اور خود خیمے کا پردہ کھولنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی یامین اس کے سامنے موجود تھا۔ جہانگیر بھائی، اس نے بے ساختہ کہا اور وارفتگی سے جھک کر جہانگیر سے لپٹ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی اور حسن اس کے لیے قہوہ تیار کرنے لگا۔ چند منٹ ہی میں وہ بے تکلف دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ یامین نے اسے بتایا کہ اس کے فرار کے بعد اس علاقے میں قریباً ریڈ الرٹ کی سی کیفیت طاری ہے اور رات کے اس پہر بھی فوجی ٹرکوں کی نقل و حرکت معمول سے زیادہ ہو رہی ہے۔ ہمارے مخبروں نے اندیہ ظاہر کیا ہے کہ بھارتی فوجیں صبح ہوتے ہی اس پہاڑی پر حملہ کریں گی۔ عین ممکن ہے وہ لوگ فضائی مدد بھی حاصل کریں، کیونکہ دھوپ نکلنے کے کچھ دیر کے بعد ہی دھند چھٹ جاتی ہے۔ جہانگیر بھائی، ہم آپ کے لیے اب کسی قسم کا معمولی سا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے۔ آپ کو زحمت تو ہوگی، لیکن آپ کو اس وقت میرے ساتھ چلنا ہے۔ الحمدللہ میں یہاں تک گھوڑا لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مجاہدین کی خواہش ہے کہ آپ کو صبح ہونے سے پہلے محفوظ ٹھکانے پر منتقل کر دیا جائے۔ ہم صبح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ یامین نے کمال مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ یامین بھائی، آپ میری فکر نہ کریں، یوں بھی میں اتنی آسانی سے ان لوگوں کے ہاتھ آنے والا نہیں ہوں۔ جہانگیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یامین نے اسے فیرن دے دیا جو وہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا، پھر ایک گن اور گولیوں کا تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ۔ جہانگیر نے یہ کہہ کر کلاشنکوف کا جائزہ لیا، اس کو لوڈ اور ان لوڈ کر کے دیکھا، اس کے میگزین اور گولیاں چیک کیں، پھر مطمئن ہو کر لوڈ میگزین کے ساتھ اسے کندھے سے لٹکا لیا۔ یامین کو علم تھا کہ وہ آسانی سے دھوکے میں آنے والا نہیں، نہ ہی وہ کوئی خطرہ مول لینا چاہتا تھا جس سے جہانگیر کو معمولی سا شک بھی گزرتا۔ اس لیے اس نے سب کچھ اصلی اس کو دیا تھا۔ بندوق اور گولیوں کا تھیلا اپنے جسم سے باندھ کر اس نے یامین کی ہدایت پر ایک کمبل بھی اوڑھ لیا تھا۔ اس کی ضرورت تو نہیں، جہانگیر نے کہا۔ نہیں جہانگیر بھائی، وادی کے اس حصے میں شدید سردی پڑتی ہے، آپ زخمی بھی ہیں۔ ہم کمانڈر مختار بھائی کے سامنے معمولی سی بات پر بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ ہمارے مہمان ہی نہیں، مجاہدین کے قابل فخر کمانڈر کے ساتھی بھی ہیں۔ آپ کے 2-3 کارناموں نے کشمیری عوام کے دلوں میں آپ کے لیے بے پناہ عقیدت پیدا کر دی ہے۔ آپ کی حفاظت تو ہمارا فرض ہے، اور اس فرض میں اگر معمولی سی کوتاہی بھی ہو گئی تو شاید میں خود کو ساری زندگی معاف نہ کر پاؤں۔ یامین نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ جہانگیر کو یوں لگ رہا تھا جیسے اگر اس نے دوبارہ یامین کو کچھ کہا تو وہ شدت جذبات سے رو دے گا۔ دونوں خیمے کے باہر آ گئے جہاں حسن گھوڑے کے باگ پکڑے کھڑا تھا۔ انہوں نے جہانگیر کو اخلاقی دباؤ کے ساتھ گھوڑے پر سوار کروا دیا، جس کی باگیں یامین نے سنبھال لی تھی۔ حسن انہیں پہاڑی کے پہلے موڑ تک چھوڑنے آیا تھا، جس کے بعد وہ گرم جوشی سے جہانگیر کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر واپس لوٹ گیا۔ جہانگیر کو اس سے الگ ہوتے ہوئے اپنا دل خاصا بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے جان نثار اور ہمدرد مجاہدین سے اس کا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا۔ یامین اور حسن ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کے خواہاں تھے۔